شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے الحمدللہ، یہ جو کورس شروع کیا ہے انہوں نے۔ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی پروفیسر ہوں۔ تو دیکھیں، ہر شعبہ فکر میں انسان کو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے، کہیں بھی ہو۔ ایز اے ٹیچر مجھے اگر رول ماڈل بننا ہے تو مجھے دین اسلام کی آگاہی اور اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میں ایسا نہیں ہوں تو میں اس شعبہ میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا۔ سن 2000 کی بات ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ایز اے لیکچرر۔ تو مجھے ایک بہت بڑی پرابلم شروع ہوتی ہے ٹیچنگ کرنے میں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ میں ایز اے معلم، ایز اے استاد، ایک اس وقت یہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ایک کالج تھا، تو اس کالج میں جب میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو میں بحیثیت استاد جب میں کلاس میں جاتا ہوں تو ایک اللہ تعالیٰ سے میں رہنمائی مانگتا ہوں، ایک میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے رہنمائی فرما کہ میں ایک صحیح استاد بنوں اور میں جو میرے پہ فرائض ہیں وہ میں ادا کروں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مجھے الحمدللہ ایک خواب میں ایک بزرگ آئے ہیں، زیارت ہوتی ہے ان کی، اور میں یہ کویسچن ارائز کر دیتا ہوں ایک خواب کے اندر ہی کہ حضرت صاحب میں ایک پروفیشن شعبہ میں آیا ہوں، تو میں ایک بہت بڑا منصب ہے، استاد کا ایک بہت بڑا منصب ہے، تو میں اس قابل نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس قابل بنوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ اور میں نے ایک سوال بھی یہ کر دیا کہ میری دعا فرمائیں کہ مجھے رزق حلال نصیب ہو۔ تو کیا ہے کہ مجھے خواب میں ایک شخصیت دکھاتے ہیں، ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ایک شخصیت دکھاتے ہیں مجھے فرماتے ہیں کہ آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ تو میں غور کرتا ہوں تو وہ ڈاکٹر علامہ اسحاق قریشی صاحب تھے، پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب۔ تو خواب میں مجھے زیارت ان کی کروائی گئی، فرمایا آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اب میں وہاں جاتا ہوں تو انہوں نے جمعہ کا خطبہ تھا، تو جمعہ کا خطبہ میں شامل ہوا، سن 2000 کی بات ہے، جیسے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب میری ان سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں جمعہ کی نماز میں شرکت کی، تو وہ کیا ہے کہ خطبہ دینے، عربی میں خطبہ دیا انہوں نے۔ عربی میں جب جیسے اردو میں انہوں نے خطبہ شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں آج کا عنوان ہے پڑھانا کیسے ہے، ٹیچر کیسے بننا ہے، کیا کیا فرائض ہیں۔ تو میں دنگ رہ گیا کہ حضرت صاحب جو بزرگوں نے مجھے خواب دکھائی، اور عین وہی۔ اچھا، اس پورے درس کے اندر یہی گائیڈ کیا گیا کہ اگر اچھا استاد بننا ہے، اچھا پروفیشن جس کسی میں بھی پرفیکٹ ہونا ہے تو آپ کو دین کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو قرآن پاک کا نالج لینا ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے درس قرآن شروع کیا، تو الحمدللہ انہوں نے 27 پارے اپنی حیات مبارکہ میں انہوں نے 27 پاروں کا درس دیا، اور الحمدللہ اس خادم کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ان کا درس قرآن سنا۔ میں نے نہ صرف سنا، ان کی ریکارڈنگ میں نے خود کلیکشن کی اور آگے بھی تشہیر کی۔ میری کوشش یہ رہی، اور اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ اپنے سبجیکٹ کے اندر ٹیچنگ کے دوران، پڑھائی کے دوران، اب اندازہ کریں گے جیسے ہی ان کا ابھی وصال ہونا تھا، اب پچھلے 1-2 ماہ پہلے ان کا وصال شریف ہوا ہے، تو ان کے وصال سے پہلے رمضان شریف سے تھوڑا سا عرصہ پہلے تو مجھے پھر ایک الحمدللہ خواب میں یہ ادارہ پاسبان حرم، یہ مجھے انہی بزرگوں نے دوبارہ میرے الحمدللہ خواب میں آئے، اور ان بزرگوں نے فرمایا اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسہ کی پاسبان حرم کی مجھے گائیڈ کیا گیا کہ بطور استاد آپ نے سیکھنا ہے، جا کر قرآن پاک کا درس لینا ہے۔ تو مجھے اس مسجد کے جو مینار، مسجد کا پورا ان بزرگوں نے خواب کے اندر دکھا دیا کہ آپ نے اس طرف جانا ہے۔
اور میں تب سے الحمدللہ رمضان شریف سے ہی یہ میں اپنا وہ تسلسل جاری رکھا ہوا ہے. اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی درس قرآن شروع ہو گیا ہے. وہ بھی ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر پی ایچ ڈی عربی نعت میں پی ایچ ڈی فرمائی ہے انہوں نے, جو پروفیسر ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب وائس چانسلر ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہاں بھی مجھے ایک پی ایچ ڈی اسکالر دیے گئے. یہاں بھی میرے استاد محترم نجیب الرحمان صاحب سید ہیں, سید زادے ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, اور کراچی میں فارغ التحصیل یعنی مفتی لیول کے اسکالر. اور اتنا نالج الحمدللہ, کوئی بھی آیت شروع کرنے سے پہلے جب وہ سیاق و سباق بیان فرماتے ہیں, جب شان نزول فرماتے ہیں, تو ڈائریکٹ وہ اثر کر رہی ہوتی بات. یعنی باعمل شخصیت کا بیان کرنا جو ہے وہ اثر کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہمیں ایک ایسی شخصیت جو ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمیں ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے. جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اس کی تشہیر فرمائیں, آپ لوگ بھی تشریف لائیں. اور ہم تو انشاءاللہ یہ تہیہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ کہ میں نے سورہ مائدہ سے جوائن کیا تھا, پھر الحمدللہ رسالت کا کورس بھی انہوں نے 3 دن کا دیا تھا, وہ بھی میں نے لیا الحمدللہ. اب انشاءاللہ ان کی شاگردی میں ہم آ چکے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی دعوت ہے کہ آپ سب تشریف لائیں, اس کورس سے استفادہ حاصل کریں. اور اتنا بڑا ہمارے پاس سورس, دین کا سورس آف نالج ہیں, اور باعمل شخصیت ہیں. ان کی شاگردی میں ایک سعادت حاصل کریں. ہم سب لوگ تہیہ کریں انشاءاللہ. ہم بھی قائم رہیں گے. ہم نے انشاءاللہ تا حیات گود سے گور تک علم حاصل کرو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس پہ عمل پیرا رہنا ہے ہم نے. تو ہم جس ڈسپلن میں بھی ہوں گے, ہمیں گائیڈ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ہمیں کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے پاکیزگی کا حکم ہے. اگر میں ایز استاد ہوں تو پاکیزگی کا حکم, اور وہ حکم مجھے قرآن سے ملنا ہے. قرآن سے گائیڈ ملنی مجھے, اور کوئی مذہب, کوئی دین, کوئی کچھ نہیں دے سکتا, کوئی تہذیب. آپ یورپ میں کہیں چلے جائیں, آپ دنیا کا نالج تو لے لیں گے, لیکن یہ پاکیزگی کی جو تعلیم ہے یہ قرآن دیتا ہے, یہ دین نے دینی ہے. طہارت آنی ہے تو آگے بات بڑھنی ہے. جہاں کہیں بھی جائیں گے پہلے سب سے پہلے طہارت ہے. جسے علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ انسان کا وجود مادیت اور روح دونوں کا مرکب ہے. تو روح کی غذا جب تک نہیں ہے, اندر کی طہارت جب تک نہیں ہے, اس کا باہر ایکسپریس نہیں ہونا اس نے. اور کسی بھی ڈسپلن میں چلے, اگر میں دکاندار ہوں, اگر میرے اندر ایک طہارت ہے, اللہ کا خوف ہے, تقوی ہے, تو میں صحیح تولوں گا, صحیح ناپ تول کا کام کروں گا, صحیح میں کام کروں گا. ادروائز نہیں, پاسبل ہی نہیں. تو اس کے لیے میں تو انشاءاللہ تہہ دل سے میں انشاءاللہ اس کورس کا میں جہاں تک انشاءاللہ یہ کورس چلنا ہے میں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ, اور یہ فائدہ لیتے رہنا ہے, پوری زندگی لینا ہے انشاءاللہ. تو اس ارادے, اس تہیے سے آپ سب, میری طرف سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس میں جوائن کریں, اس قافلے کو جوائن کریں, کامیاب کریں اس قافلے کو. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے استاد محترم کا کہ انہوں نے مجھے شاگردی میں قبول کیا, اور انشاءاللہ میں سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.